سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی آزادی میں مقصود وزیرستانیوں کا بڑا ہاتھ ہے، اور اسی طرح انگریز گورے نے پورے ہندوستان میں 100 سال پہلے حکومت کی، لیکن وزیرستان کے علاقے میں حکومت نہیں کر سکے کیونکہ وہاں کے بہادر لوگ تھے اور وہ حکومت کرنے نہیں دے پا رہے تھے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیجئے گا کہ مقصود قبیلے کی تاریخ کیا ہے۔ سامعین، یہ کسی نے سوال کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقصود قبیلے کی تاریخ تقریباً 2500 سال پہلے ہے۔ 2500 سال پہلے مقصود ایک آدمی تھے جن کے والد کا نام محمود تھے، محمود کے بیٹے کا نام مقصود تھے، اور اسی مقصود سے مقصود قبیلہ بنا ہے جو ابھی تقریباً 1400 عیسوی کے قریب پاکستان کے علاقے وزیرستان میں آباد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی آزادی میں وزیرستانیوں کا، مقصودوں کا بڑا ہاتھ، یہ بات بالکل سچ ہے، اور اس کے بارے میں جنرل حمید گل جو پاکستان کے چیف آف آرمی گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے کہ مقصود اور وزیروں نے آزاد کشمیر کی آزادی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہی مسعود اور وزیر تھے جنہوں نے آپ کو یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ جو ہمارے پاس ہے، کشمیر کا وہ حصہ جو آزاد ہے اور پاکستان کا وہاں پہ انتظام ہے، وہ انہوں نے ہی آزاد کروا کے دیا تھا۔ اس وقت تو ہمارے پاس فوج تھی ہی نہیں۔ 1948 کی جو جنگ ہماری ہوئی اس کے اندر انہی قبائلیوں نے، ان کے وہاں پہ قبریں ہیں، ان کے وہاں پہ شہید ہوئے بے شمار لوگ، تو یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھا ہوا ہے، دین کی خاطر، آزادی کی خاطر یہ جنگ کرتے ہیں۔ انگریزوں کے ساتھ کی، روس کے ساتھ کی، اب پاکستان نے کہا۔ دوسری بات یہ جو پوچھی گئی ہے کہ انگریز گورے نے پوری ہندوستان میں 100 سال پہلے حکومت کی ہے لیکن وزیرستان کے علاقے میں حکومت نہیں کر سکے کیونکہ وہاں کے لوگ بہادر تھے اور انہوں نے انگریز کو حکومت نہ کرنے پر مجبور کر دیا اور وہاں پر انگریز نے قبضہ نہیں کیا وزیرستان میں۔ یہ بات بھی بالکل سچ ہے۔ اس بارے میں ایک بہت بڑے مفتی اور عالم دین اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہونے والے مفتی طارق مسعود نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے خود یہ کسی کتاب میں پڑھی ہے، اور وہ کتاب بھی کسی ایسی انگریز کی لکھی ہوئی جو اس فوج میں شریک تھے یا اس فوج کے ساتھیوں میں سے کوئی تھے۔ میں نے کہا دیکھو، کیونکہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی نا وزیرستان میں، انگریز آیا تھا طبیعت سے پٹ کے گیا تھا، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں یار، دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ گورے نے جب 100 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو یہ وزیرستان کے علاقوں میں وہ حکومت نہیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، ایک اس زمانے میں گورے کی آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا، اس نے اپنی کارگزاری بیان کی ہے کہ بہت پرانی، وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہوگا، تو اس نے کارگزاری بیان کی کہ ہندوستان سے جب ہم آتے تھے نا، ادھر کے پی کے سے ہوتے ہوئے ادھر وزیرستان کی طرف آتے تھے تو کتنے پاپڑ یعنی ہمیں بیلنے پڑتے تھے۔ اس نے بتایا کہ ایسی قوم تھی کہ انگریز جہازوں کی بمباری کر کے ان کے گھر گرا رہے ہوتے تھے، پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی۔ یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے، جو میں نے خود پڑھے ہیں، کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے، برٹش طیارے آ رہے ہیں، گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے، پہاڑوں پہ عورتوں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے، لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی، لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے بھی مقصود وزیرستان کے ہی علاقے میں آباد تھے۔ 1850 سے لے کر 1937 تک مقصود نے انگریزوں سے، برطانیوں سے مختلف جنگیں کی ہے، اور ہر جنگ میں مقصود کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح سے نوازا ہے۔ اور مقصود جب شروع میں وزیرستان کے علاقے میں آئے، پاکستان کے آزادی سے بھی پہلے کی بات ہے، تو وہاں خطک لوگ رہتے تھے جو پشتون قوموں میں سے ایک قوم ہے، وہاں بھی وزیرستانیوں نے، مقصود نے اس خطک کو وزیرستان کے مشرقی حصے سے دھکیل دیا اور ابھی جا کے وہاں خطک میں رہتے ہیں۔ اسی طرح وزیرستانیوں کا ایک محاذ بلوچوں سے بھی ہوا ہے، وہاں پر بلوچوں کو بھی انہوں نے وزیرستان سے دھکیل دیا تھا۔ اسی طرح تاریخی بات ہے کہ 300 جماعت پر مشتمل مقصودوں نے 3000 انگریزی فوج کو بدترین شکست دیا تھا۔ انگریزی فوج میں سے جو کچھ بچ گئے اپنے آقاؤں سے، اپنے جرنیلوں سے ملے تو انہوں نے وہاں کہا تھا مقصود قبیلے کے ایسے لوگ ہیں جو ہم پر شیروں کی طرح حملہ کر دیتے ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہے، اور ان کو شکست دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ جملہ بھی کہا تھا کہ مقصود ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی غیر ملکی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، خود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مقصود ایسی قوم ہے جو آزادی کے لیے، دین اسلام کے شعار کے لیے اور اپنی روایات کے لیے
ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مقصود قبیلہ یقیناً بہادر قبیلہ ہے، طاقتور قبیلہ ہے۔ اگر مقصود قبیلے کے لوگ خود آپس میں مکمل طور پر اتحاد کر لے، دنیا کو فتح کرنا بھی ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں آزادی کے لیے، دین کے لیے اور اپنے روایت کے لیے ایک ایسا جذبہ رکھا ہے جو کسی اور قوم میں نہیں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین جو خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے براہ راست یہ بات کہی تھی، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہ میں جب وزیرستان گیا تھا کسی کام سے کچھ سال پہلے، تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور دین کے لیے، دین اسلام کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ تو کہہ رہے میں نے ان کے اعمال دیکھے تو میں حیران ہو گیا، مجھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اجمعین کی یاد آ گئی کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اس طرح ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو دین پر اور اپنے اس ملک کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ مقصود قبیلہ طاقتور، بہادر اور محب وطن قبیلہ ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا قبیلہ ہے۔ مقصود قبیلہ ہمیشہ جنگ میں رہی ہے، 1850 سے لے کر 1937 تک جنگ میں رہی ہے، اور افغانستان کے تخت کو گرانے سے مقصود قبیلے نے افغانیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ ملا عمر رحمت اللہ اور اس سے پہلے جو بادشاہ گزرے افغانستان کے، اور اب تک کابل میں اور افغانستان میں جگہ جگہ مقصود قبیلے کے لوگ وہاں براہ راست افغان حکومت کے شانے بشانے کرے ہوتے ہیں، جہاں پر پوری دنیا میں اسلام کے لیے اور دین اسلام کے شعار کے خلاف کوئی کڑا ہوتا ہے تو یہ مقصود قبیلہ ہمیشہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج بھی مقصود قبیلے کے لوگ وزیرستان میں مختلف آپریشنوں سے گزرے ہیں، مختلف آزمائش سے گزرے ہیں، مختلف مصیبتوں سے گزرے ہیں، مختلف قربانیوں سے گزرے ہیں، لیکن آج بھی وہ اسلام کے لیے اور اپنے روایات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کڑے ہیں اور ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصود قبیلے میں محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر جنگجوؤں اور بہادر اسلام کی سپہ سالار بنا دے۔